وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 28 رب کا پیغام پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ مقتول یعنی جس کا مرڈر ہو گیا ہے، قصاص یعنی بدلہ لینا، جس نے قتل کیا تھا اسے بھی مار ڈالنا، اسے قصاص کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ سوال یہ ہے کہ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو قصاص کا مطلب ہوتا ہے قاتل، یعنی جس نے قتل کیا ہے اسے مقتول یعنی جس کا مرڈر ہو گیا ہے، اس کے گھر والوں کے کہنے پر قاتل کو قتل کر دیا جائے، اسے قصاص کہتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے پکڑا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، لیکن ایسا اسلامک کنٹری میں ہی ممکن ہے، جہاں اسلامی حکومت ہو وہیں پر یہ عمل ہوگا، دوسری جگہوں پر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات اور یاد رہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کی جگہ پر کسی اور کو نہیں مارا جائے گا، لیکن اگر وکٹم یعنی مقتول کے گھر والے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کی دو شکل بنتی ہے۔ معافی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مال لے کر کے قاتل کو چھوڑ دیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت ہی لی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ بھی مال نہ لیں، اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مکمل معاف کر دیں۔ اب جو بھی طے ہو جائے اس پر ہی قائم رہنا ہے۔ اگر کوئی سرکشی کرے گا تو اسے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت رب کا فرمان ہے، عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ سوال یہ ہے کہ قصاص میں کیسے زندگی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قتل کرنے والے کو بھی بدلہ لیتے ہوئے قتل کیا جائے گا تو ہر آدمی کسی کا قتل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ مجھے بھی مرنا پڑے گا، اس لیے وہ قتل نہیں کرے گا اور سبھی زندہ رہیں گے۔ آیت نمبر 180 میں وصیت سے متعلق حکم ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جائے تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق ثابت ہے۔ وصیت سے متعلق یہ بھی جان لیں کہ جو شخص وصیت سننے کے بعد اسے چینج کر دے گا تو اسے گناہ ملے گا، لیکن اگر وصیت کرنے والا بھول کر یا جان بوجھ کر غلط وصیت کر رہا ہے، کسی گناہ کی وصیت کر رہا ہے یا کسی کا حق اس میں کسی کا حق مار رہا ہے تو ایسی صورت میں وصیت کرنے والے کو روکا جائے گا، اور اگر وہ وصیت کر کے مر چکا ہے تو اب اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس وصیت میں چینجنگ کی جائے گی، اس بیل میں چینجنگ کی جائے گی، جو اس نے وصیت کی تھی اس میں تبدیلی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 183 میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی یعنی نیک کام کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ روزے چند دن رکھنے ہیں، اور اس میں بھی بیمار اور مسافر کو یہ سہولت ہے کہ وہ اگر چاہیں یا مجبور ہو جائیں تو رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو مگر نہ رکھنا چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، لیکن اگر 2-3 مسکین کو کھانا کھلانا چاہے تو یہ بہتر ہے، لیکن افضل یہ ہے
کہ آدمی روزہ رکھے۔ یہ آخری آیت جس کا ترجمہ پیش کیا گیا، یہ پہلے یہ حکم تھا۔ روزہ پہلے شروع میں سب پر فرض نہیں تھا، بلکہ وہ آپشنل تھا کہ جو چاہے وہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن بعد میں ہر عاقل بالغ جو طاقت رکھتا ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ یہ کچھ باتیں آج کے درس میں آئیں۔ روزے سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، جس سے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے ہم کسی لیکچر میں علم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ